تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. औरतों, बेटों, सोने और चांदी के खजानों, निशानदार घोड़ों, मवेशी और खेती की तरफ इंसानों को जो रग़बत दी गई है, इस रग़बत की मोहब्बत को लोगों के लिए मुज़य्यन कर दिया गया है। यही वजह है कि लोग इन चीजों की तरफ दौड़ते हैं
حالانکہ یہ معلوم تھا دنیا کی زندگی کا عارضی اور قلیل فائدہ ہے، اور اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو ان دنیاوی چیزوں سے بدرجہ بہتر ہو؟ وہ باغات ہیں جو ان کے رب کے پاس متقیوں کے لیے مخصوص ہیں۔ وہ باغات ایسے ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ان باغات میں متقی لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہیں اور اللہ کی رضا ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا اللہ اپنے نیک بندوں کے اعمال سے بے خبر ہے، نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور ان کے اعمال سے واقف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، لہذا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں کی مزید صفات یہ ہے کہ وہ مصائب میں صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور صبح کے اوقات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 تا 17، اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن چیزوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دنیا کو زیب و زینت دی ہے، اسے مزین کیا ہے، اسے خوبصورت کیا ہے۔ وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ اس میں عورتیں ہیں، اولاد ہے، سونے اور چاندی کے خزانے ہیں، آپ کی سواری ہے، نشاندار گھوڑے ہیں، مویشی اور کھیتی۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ ہر ایک انسان اس کے لیے رغبت کرتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اور جو دوسرے لوگ ہیں ان سے زیادہ بہتر حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا رہے ہیں، اور یہ دوڑ اتنی غافل کر دیتی ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے ملاقات کو بھول جاتا ہے، اپنی موت کو بھول جاتا ہے، قیامت کے دن کو بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص دنیا کمانے اور دنیا کو حاصل کرنے اور مختلف قسم کی تعیشات کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک اعمال کی طرف وہ رغبت نہیں ہے جو رغبت ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اس طرح جاگزین نہیں ہو پا رہا جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر جاگزین ہوا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے دنیا کے فائدے کو سامنے رکھتے ہیں، یہ فائدہ فوراً مل جاتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیا کی زندگی کے خواہ ہو۔ یہاں ہم کاروبار پہ پیسہ لگاتے ہیں، وہ پیسہ فوراً حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں آپ نے مکان تیار کیا اور فوراً جو ہے اس کو فروخت کرتے ہیں اور زیادہ اس کو کمائی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک گاڑی لی، دوسری گاڑی کی اور زیادہ حدیث ہو جاتی ہے۔ آپ نے گھر کا فرنیچر جو ہے وہ چینج کیا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب 2 سال ہوئے، 4 سال ہوئے، پھر ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ یعنی اس کے اندر اتنے منہمک ہو چکے ہیں، اور یہ حالت ہوتی ہے کہ آخری وقت آ جاتا ہے، اس وقت تک بھی اس غفلت سے ہم باہر نہیں آتے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ مال اور جا کی ہرس نے تمہیں ہلاکت کے اندر داخل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. کیا ہوتا ہے جب ہم اپنے ارد گرد جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا بھائی ہے، فلاں رشتہ دار ہے، اس کے پاس تو اللہ رب العالمین نے بڑی فراوانی کی ہے. لیکن مال کی فراوانی، دولت کی فراوانی، اولاد کی فراوانی، یا اور جو چیز اسے اور لوگوں میں ممتاز کر رہی ہے، اگر وہ مل رہی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں. اصل جو چیز ملنی ہے وہ آخرت میں کامیابی اور کامرانی مل جائے، یہ ہے اصل چیز. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کامیاب شخص کون ہے؟ جو قیامت کے دن جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ شخص کامیاب ہے. اللہ رب العالمین کی نظر کے اندر کامیاب ترین آدمی وہ ہے جو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اس کی آنکھیں اپنی موت اور موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کو دیکھ رہی ہے. اگر اس سوچ کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے یہی وہ زندگی ہے جب ہم گزار کر جائیں گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہو سکیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنین پر حد درجہ رؤوف اور رحیم ہے، اور خصوصاً اپنے ساتھیوں پر تو بہت زیادہ مہربان ہیں، شفیق ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرما رہے ہوں گے تو آپ کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل، کہ تم دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارو جس طرح کہ ایک راہگیر یا ایک مسافر زندگی گزارتا ہے. ایک مسافر جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے پاس سامان سفر کتنا ہوتا ہے؟ سامان سفر اس کے پاس اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ وہ اپنے سفر کے اندر بآسانی اس سامان کو اٹھا سکے. وہ اس زائد سامان کو ہٹا دیتا ہے جو اس پر بوجھ بن جائے. تو کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل. ہم یہاں سے وہی بوجھ اپنے ساتھ لے کر جائیں، ہم یہاں سے اپنے ساتھ اسی بوجھ کو اٹھائیں، اسی بوجھ کو ساتھ لے کر جائیں کہ جب اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچیں تو وہ بوجھ اتنا نہ ہو کہ ہماری زبانیں اس بوجھ کے بارے میں جواب دیتے دیتے تھک جائیں. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو. یعنی صبح ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے یہ زندگی دی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے. معلوم نہیں کہ شام ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں. یعنی یہ سوچ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. صبح کر لی تو شام کا انتظار نہ کرو، اور شام کر لی تو صبح کا انتظار نہ کرو. یعنی یہ آپ یہ سمجھ لیجئے صبح سے لے کے شام تک تقریباً 12 گھنٹے ہوتے ہیں. جب ہم اپنے ذہن میں اس بات کو جاگزین کر لیں گے کہ میرے پاس صرف اور صرف 12 گھنٹے ہیں، تو اس 12 گھنٹے میں ہم کون سے اعمال کریں گے؟ ہم رب کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے. اور اگر شام کے وقت ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اب میرے پاس 12 گھنٹے ہیں تو صبح تک ہم کون سے اعمال کریں گے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. یہی وجہ ہے ترمذی میں صحیح سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا من ہاضم اللذات، جو لذتیں ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو یاد رکھو. جب موت یاد رہتی ہے تو دنیا کے اندر آدمی رغبت نہیں کرتا، دنیا میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، دنیا کی تگودوں میں مال و حرص میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے اندر جو ہے وہ کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے.
اس کی صبح بھی اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرے، شام ہوتی ہے تو اس حال میں کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرے، اور وہ اسی حال میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس جا کر مل جاتا ہے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے جو اسے بار بار یہ تعیشات حاصل کرنے اور اس حرص کی دوڑ کے اندر اسے آگے جاتے ہوئے اسے ایک قسم کا لگام دیتی ہے، اسے روکتی رہتی ہے۔ لیکن آج میں اور آپ جس دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مال و دولت کی ہوس نے ہمیں ختم کر ڈالا ہے۔ ہم ایک کام کو مکمل نہیں کر پاتے کہ دوسرا کام ہمارے سر پر ہوتا ہے، اور اسی طرح ہماری زندگی ڈھل رہی ہے، اور اسی طرح ہماری زندگی ڈھل رہی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے جو شہید ہوئے تھے ان کے پاس 8 سال کے بعد جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی، اور اس طرح دعا کی گویا کہ وہ مردوں کو تو انہوں نے رخصت کیا ہی کیا کہ وہ زندوں کو بھی رخصت کر رہے ہیں، اور آپ آ کر ممبر پر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم سے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے تم سے اس بات کا خدشہ ہے کہ تم دنیا کی زیب و زینت کے اندر زیادہ آگے بڑھ جاؤ گے، اس کی حرص اور اس کی جاہ میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے کہ دنیا کو اتنا ہی لینا ہے جتنا کہ تم اس کے ذریعے اپنا گزر بسر کر سکو۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے مال کا تقاضا کیا کہ آپ مجھے مال دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب وہ ختم ہو گیا پھر میں گیا، پھر میں نے تقاضا کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے مال عنایت کیجیے، آپ تو رحیم ہیں، شفیق ہیں، مہربان ہیں اپنے جو ساتھی ہیں ان پر۔ پھر آپ نے مال دیا، پھر آپ نے مال دیا۔ کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے حکیم، یہ جو ہاتھ ہے، جو لینے والا ہاتھ جو ہے، اس سے بہتر دینے والا ہاتھ، اس سے بہتر دینے والا ہاتھ ہے۔ یہ مال میٹھا اور سرسبز ہے، اگر تم اس کو اس لحاظ سے لیتے ہو کہ اس سے تم نے اپنی جو خواہشات، جو اپنی چیزیں ہیں اس کو مکمل کرنا ہے تو صحیح ہے، لیکن تم اسے بار بار اس کو اس لیے حاصل کرتے ہو تو آپ یہ سمجھ لو کہ اس کے حرص کے اندر اتنے آگے جا پڑو گے کہ وہ مال جو ہے وہ بار بار تمہیں کمانا پڑے گا، اس کے اندر اس طرح کی برکت نہیں رہے گی۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں کسی سے مال طلب نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کسی سے مال طلب نہیں کروں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ خلیفہ بنائے گئے، حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال دینے کا انہوں نے ارادہ کیا، انہوں نے انکار کر دیا، نہیں لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور انہوں نے جو ہے ان کو مال دینے کا ارادہ کیا، مال فیل، کہ اس کے اندر جو ہے ان کا حصہ ہے میں دیتا ہوں، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے مسلمین، تم گواہ رہنا کہ میں اس مال میں سے حکیم کو دینا چاہتا ہوں حصہ، لیکن حکیم اسے لینا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اپنے تئیں محفوظ کر لیا کہ دینے والا جو ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ آج اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دینے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں دائیں طرف، بائیں طرف، آگے پیچھے ہر جگہ اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر لٹانے والا، اسے خرچ کرنے والا بنا دے۔ دیکھیے اگر مال مل جاتا ہے، مال مل جاتا ہے تو مال ملنے کے بعد اسے اس کا حق ادا کرنا یہ لازمی ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہ 2 آدمی ایسے ہیں جن پر رشک کرنا جائز ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا، کہ اللہ رب العالمین نے کسی شخص کو مال دیا ہے اور وہ اس مال میں
حق ادا کرتا ہے، دن و رات کے اندر اسے خرچ کرتا رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کسی کو قرآن مجید سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے نوازا ہے، تو وہ اس کا حق ادا کرتا رہتا ہے، یعنی اس کی تعلیم اور اس کے تعلم کے اندر لگا رہتا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ آج میں اور آپ دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مال جو ہے وہ مستقل حاصل کرنے کی حوث میں ہم اتنے آگے جا پڑے ہیں کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیک اعمال کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیک اعمال کی طرف وہ رغبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں مال سے محبت ہے۔ مال سے محبت ہونا بری چیز نہیں ہے، لیکن مال کو کمانے کی حوث کے اندر لگ جانا یہ بری چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہیں، اور اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، ان مما اخاف علیکم، مجھے تم پر اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی زیب و زینت کو جو ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا ملنے پر یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا اس کی زیب و زینت یا اس کے مال جو ہے وہ یہ تمام کا تمام جو ہے تم پر کھول دیا جائے گا۔ تو یہ شخص نے یہ سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیر بھی شر کو لاتا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، گویا کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنا پسینہ صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد آپ نے کہا آئین السائل، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کی تعریف کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں خیر بھی شر کو لاتا ہے۔ خیر بھی شر کو کیسے لاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جسے بہار کے موسم میں، یعنی ایک جانور ہے، اسے بہار کے موسم کے اندر بہت سارا اس کے سامنے چارہ ہے، گھاس ہی گھاس اگی ہوئی ہے، ہریالی ہی ہریالی ہے۔ اب اگر وہ جانور اس چارے میں سے جو ہے وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے اور وہ کھائے چلے جاتا ہے، اس کے سامنے تو پورا کھیت اور کھلیان ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے آج تو میری جو ہے وہ عید ہو گئی، اور وہ اس کو کھائے چلے جاتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو یہ مال اسے جو ہے وہ نقصان دے گا، شر کے اندر مبتلا کر دے گا۔ وہ کھاتا کھاتا کیا ہوگا کہ یہاں تک کہ اسے نقصان ہوگا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ لیکن کوئی اس چارے سے اتنا ہی کھاتا ہے جتنا کہ اس کی بقدر ضرورت ہے، اور پھر وہ جا کر جو ہے وہ سورج کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور جگالی کرتا ہے، اس کھانے کو ہضم کرتا ہے، اور پھر وہ نیند وغیرہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آ کر پھر اسے جو ہے وہ کھانے لگ جاتا ہے، تو یہ جو مال ہے اسے فائدہ دے گا۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے 12, 14, 15 گھنٹے صرف اور صرف دنیا کمانے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجیے یہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں میں اور آپ اس کی مثال، اس کی مصداق بن رہے ہیں۔ تو یہ مال جو ہے وہ ہم کماتے رہیں گے، یہ مال کبھی بھی ہمیں برکت نہیں دے گا۔ برکت والا مال وہی ہے کہ آپ دنیا سے جو وقت آپ کو دنیا کمانے کے لیے دیا گیا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ نمازوں کا، دیگر اذکار کا، اللہ رب العالمین کی قرب کو تلاش کرنے کے جو ذریعے ہیں اس کو حاصل کرتے رہیے۔ یقین جانیے اللہ رب العالمین ضرور بضرور آپ کے مال کے اندر برکت دے دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ سورہ کہف میں دنیا کے حوالے سے یہ مثال بیان کی، کیا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے، یعنی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے بادل سے پانی برسایا اور پھر زمین سے اگنے والی چیز اس کے ساتھ مل گئی۔ جب آسمان سے پانی برسایا تو زمین سے اللہ رب العالمین نے کھیت اور کھلیان جو ہے وہ اسے اگا دیے، پھر وہ خوب پھلی پھولی، پھر وہ چورا چورا ہو کر ایسی ہو گئی کہ اسے ہوائیں اڑائی پھرتی ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے
ایک انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ نہ وہ خود سے کھا سکتا ہے، نہ وہ خود سے کچھ پہن سکتا ہے، کوئی کام وہ خود سے کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بچہ جب آتا ہے دنیا کے اندر کس طرح جو ہے وہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی پرورش اس کے والدین کرتے ہیں، دل و جان کے ساتھ اس کی پرورش کرنے میں وہ لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ جوان ہوتا ہے۔ جس طرح کی کھیتی لہلہانے لگتی ہے، جب اس کے اندر جوانی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کا بھی باغی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کا بھی باغی ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے اسے توفیق دی ہے تو یقین جانیے کہ وہ اللہ رب العالمین کو بھی راضی کرنے میں لگا رہتا ہے اور اپنے والدین کو بھی راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس پر جو ہے وہ بڑھاپا آتا ہے، پھر اس پر بڑھاپا آتا ہے۔ جوانی میں تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جوانی میں یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، پوری دنیا جو ہے میں فتح کر لوں گا۔ لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جوانی کیا چیز تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ میں اور آپ یہ دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو دنیا جو بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے، جس کو دوام نہیں ہے، جس میں خلد نہیں ہے، اس کے اندر اتنے منہمک ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین کو بھول جائیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال اور بیٹے دنیا کی زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور نیک اعمال آپ کے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر اور نیک توقعات کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ اب یہ مال اور اولاد یہ کیا ہے؟ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو نہ مال ہمارے ساتھ چلتا ہے، نہ ہماری اولاد آتی ہے، نہ ہمارے عزیز و اقارب آتے ہیں، بلکہ ہمارے وہ پیارے جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ بھی چند گھنٹوں کے اندر زمین کے اندر دفن کر کر آ جاتے ہیں۔ یتبع المیت ثلاثۃ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اہلہ اس کے گھر والے، ومالہ اس کا وہ مال جو اس نے ساری زندگی کمایا، وعملہ اس کا وہ عمل جو اس نے ساری زندگی کیا۔ فیرجع اثنان، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، کون سے؟ اہلہ ومالہ، اس کے گھر والے بھی آ جاتے ہیں اور اس کا وہ مال جو اس نے ساری زندگی کمایا ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ اگر وہ مال ہم نے جو کمایا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو احکامات دیے ہیں اس کے مطابق کمایا ہے تو یہی وہ مال ہے جو آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ اور اگر ہم نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہے، اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہے تو یہی اولاد ہمارے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین اعمال کے۔ کون کون سے؟ صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ جو اس نے کیا ہے، اللہ رب العالمین کا گھر بنوا دیا، کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں درخت لگا دیا، اور جو اس طرح کے اعمال ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کے سائے کے اندر ہیں، اس سے پانی پی رہے ہیں کنویں سے، یہ تمام کا تمام مرنے کے بعد بھی اس کے لیے نیکیوں کا جو میٹر ہے وہ جاری ہے۔ اور یہاں جو لوگ اس کام کو کر کر جاتے ہیں گویا کہ وہ امر ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں اللہ رب العالمین نے جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی گویا کہ ان کے نیکیوں کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے، وہ رک نہیں رہا۔ اور علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اب یہ نفع بخش جو علم ہے یہ آپ کا دنیاوی علم بھی ہو سکتا ہے اور دینی علم بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے علم کی صورت میں، اس علم کو یہیں پر سکھا کر چلے جائیے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم مر جائیں گے کل، لیکن یہ علم اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے علم کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، اپنے علم کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ علم کو یہاں پر علم کی شمع جلا کر چلے جائیں تو ایک شمع سے دوسری اور دوسری سے تیسری اور یہ کئی شمع جو ہوں گی ان کے لیے اللہ رب العالمین ضرور بضرور ان کی نیکیوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رکھے گا۔ اور اولد صالح یدعو له، یا وہ نیک اولاد جو اس کے لیے اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے۔ تو یہ اولاد
اور یہ جو مال ہے یہ کام آنے والا ہے تب کہ جب ہم یہیں پر اس کے لیے کوئی سلسلہ بنا کر چلے جائیں. تو دو چیزیں لوٹ آتی ہیں. وَيَبْقَى واحد، ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وَعَمَلُهُ، اس کا وہ عمل جس کے بارے میں ارشاد فرمائے وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ، اور باقی رہ جانے والے نیک اعمال اللہ رب العالمین کے پاس ثواب کے لحاظ سے بھی اور نیک توقعات کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے. تو آج میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں اور آپ وہ کون سے نیک اعمال کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر جب ہم اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہم سرخرو ہو سکیں گے. دیکھیے کوئی بھی نیک عمل، حتیٰ کہ ہم زمین سے ایک کانٹا بھی ہٹاتے ہیں، ایک پتھر بھی ہٹاتے ہیں، اور اس میں محض اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہے تو اللہ رب العالمین ضرور بضرور اس کی قدردانی کرتا ہے. تو کیا ہے؟ خلوص نیت، اخلاص العمل للہ، کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں سرخرو ہو جائیں گے. تو میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کون سے نیک اعمال کر رہے ہیں. صبح ہماری جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا اللہ رب العالمین کی وہ جو باتیں ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جو صدائیں جب بلند ہوتی ہیں، یا الصلاۃ خیر من النوم کی جو صدائیں بلند ہوتی ہیں، اس صداؤں کو اپنے کانوں کے اندر سننے کے بعد ہم اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے. سب سے پہلا عمل ہے نا، یعنی نیند کے بعد سب سے پہلے جو ہم جاگ رہے ہیں، کیا اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں جاگ رہے ہیں؟ کہ یہ وہ عمل جو اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے، کیا ہم اس کے لیے قربانی دینے کو تیار نظر آتے ہیں؟ دیکھیے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی اس آرام کی قربانی دینے کو تیار نظر نہیں آتے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مساجد اور جائے صلاۃ ویران پڑی ہیں، مساجد اور جائے صلاۃ ویران پڑی ہیں. وہاں اگر لوگ آتے ہیں تو کون؟ جو بیچارے بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں وہ لوگ آتے ہیں، وہ لوگ آباد کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے گھر. لیکن نوجوان جنہیں اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے، توانائی دی ہے، بیماری سے جو ہے وہ دور ہے، وہ اللہ رب العالمین کے گھر آنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ اگر یہ بات اللہ رب العالمین ہم سے باز پرس کر لے اس پر، تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اس بارے میں اللہ رب العالمین ہماری باز پرس کر لے تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے یہ جو جگہ ہے اللہ رب العالمین کا گھر، یہاں پر اللہ رب العالمین کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں وہ بھی آتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بندہ ایسا ہے جو اللہ رب العالمین کی اس مہمان نوازی کو حاصل کرنے کے لیے روزانہ اللہ رب العالمین کے گھر آ رہا ہے. صحیح بخاری سے مسلم میں من غدا الى المسجد او راحا اعد الله له نزلا فی الجنت کلما غدا او راحا، کہ کوئی شخص صبح سویرے یا شام کو اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے. اور ہر صبح اور ہر شام اللہ رب العالمین کا یہ عمل ہے. آج میں اور آپ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ہر طرح سے جو ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مہمان جو ہے وہ ہم سے خوش ہو کر جائے. اور اللہ رب العالمین کی مہمان نوازی کیا مہمان نوازی ہوگی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، استقامت دکھائی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کتنی بڑی فضیلت کے حامل لوگ ہیں، سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جن پر اللہ رب العالمین فرشتوں کا نزول کر رہا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، غمگین نہ ہو جاؤ. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تو وہ ہیں جو دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، تمہارے دوست تھے، اور آخرت میں بھی تمہارے دوست تھے. دیکھیے
جب میں اور آپ نماز پڑھ کر، فرض نماز پڑھ کر اور اس جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں تو یہ فرشتے ہی تو ہیں جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. یہ ہمارے ساتھی تو ہیں. یہ دائیں اور بائیں جو بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے ساتھی ہی تو ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی آج تمہارے ساتھ ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اور جو چیز کا تمہارا دل چاہے، جی چاہے تم وہ مانگ لو، وہ ہر چیز تمہیں عطا کی جائے گی. آج کیا ہوتا ہے، کسی چیز کی چاہت ہے لیکن دنیا کے اندر ہم حاصل نہیں کر سکتے. لیکن وہ جو جگہ اللہ رب العالمین نے اپنی زندگی رکھی ہے، جو جنت ہے جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے متقین سے، مومنین سے کیا ہے، وہاں پر تو جو آپ کا جی چاہے گا اللہ رب العالمین وہ حاضر کر دے گا. ایک وہ شخص جسے جہنم نے، صحیح بخاری میں ہے کہ جہنم کے اندر تھا وہ شخص، لیکن اللہ رب العالمین جب اور لوگوں کو نکالے گا تو وہ آخری شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا اسے نکال کر جو ہے وہ جہنم کے قریب رکھ دیا جائے گا اور پھر آب حیات سے جو ہے وہ دھو دیا جائے گا. وہ اسی طرح اگائیں گے جس طرح کے جو ہے وہ ایک انسان بڑا ہو جاتا ہے. اب جب وہ وہاں پر بیٹھے گا تو بیٹھنے کے بعد اسے جہنم کی تپش اس کے چہرے کو جھلسا رہی ہوگی. وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا، اے اللہ تو جو ہے مجھے اس جہنم سے تھوڑا سا دور کر دے، اس کی تپش جو ہے وہ مجھے پریشان کر رہی ہے، مجھ سے جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا. اللہ رب العالمین کہے گا تو اس کے بعد کسی اور چیز کے بارے میں تو سوال نہیں کرے گا. وہ کہے گا اللہ کی قسم اے اللہ میں جو ہے اس کے بعد کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا. اللہ رب العالمین اسے دور کر دے گا. اب جب دور کرے گا تو اسے جنت نظر آنے لگے گی. تو وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا تھوڑی دیر بعد، جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا، وہ کہے گا اللہ رب العالمین تو مجھے جنت کے قریب کر دے. اللہ رب العالمین کہے گا تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تو اب اور کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا، اب تو پھر سوال کر رہا ہے. پھر بہرحال اللہ رب العالمین اسے جنت کے تھوڑے قریب کر دے گا. اب وہاں سے اسے ہوائیں اور وہاں کی جو چیزیں ہیں اسے نظر آنے لگیں گی. جب نظر آنے لگیں گی تھوڑی دیر بعد، جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا وہ خاموش رہے گا. پھر وہ کہے گا اے اللہ تو مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے، وہاں سے جو ہے مجھے بڑی اچھی ہوائیں اور چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں. تو اللہ رب العالمین کہے گا تو نے تو مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ بس میں اب اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا. پھر وہ شخص جو ہے کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا اور پھر جنت کی جو بہاریں ہیں، جو چیزیں ہیں اس کے سامنے آ جائیں گی. تو وہ خاموش رہے گا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے استدعا کرے گا. اللہ رب العالمین پھر یہی کہے گا تو نے تو یہ کہا تھا کہ میں کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا. بہرحال اللہ رب العالمین جو ہے اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا اور جو چیز وہ چاہے گا اللہ رب العالمین اسے مہیا کرے گا. یعنی یہ ادنا جنتی ہے جو دوزخ سے نکال کر اسے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر داخل کیا ہے. تو بات کیا ہے کہ جو لوگ اعلیٰ جنتی ہیں، جو لوگ جنت الماوا اور جنت اعلیٰ کو حاصل کرنے کے لیے، جنت الفردوس کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر محنت اور مشقت کر رہے ہیں، ان کی صبح اور ان کی شامیں اور ان کی راتیں اللہ رب العالمین کی یاد میں، اللہ رب العالمین کے خوف میں گزر رہی ہیں، انہیں اللہ رب العالمین جو ہے وہ کیسی اعلیٰ جنت دے گا. تو بات کیا ہے کہ جب ہم اس کی طرف رغبت کرتے ہیں، اپنے دل و جان سے اس جنت کو چاہتے ہوئے اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے رب کو راضی کر لیں گے. دیکھیے رب کو اگر راضی کرنا ہے تو دنیا کے اندر اپنے آپ کو تھوڑا مشقت میں ڈالنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کے گھروں کے اندر جو ہے وہ تین مہینے گزر جاتے تھے اور آپ کے گھر کا جو چولہا ہے وہ جلتا نہیں تھا. جب پوچھا اماں عائشہ سے کہ آپ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے تھے، انہوں نے کہا 2 سیاہ چیز پر. کون سی؟ ایک پانی اور ایک کھجور. یہ 2 چیزیں تھیں جن پر وہ گزارا کیا کرتے تھے. آج تو ہمیں اللہ رب العالمین نے انواع و اقسام کے کھانے، فروٹ ہیں، مختلف قسم کی اور نعمتیں ہیں. صبح سے لے کے رات تک آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں جو ہے وہ
فرصت نہیں ہوتی، اور اتنا اللہ رب العالمین نے مالا مال کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف رغبت نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت شاقہ کا حال یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کے قلب مبارک میں ورم آ جاتا ہے. اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے تو آپ کی اگلی اور پچھلی خطاؤں پر روک لگا دی ہے، اس کے باوجود بھی اتنی شاق عبادت کر رہے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کی انتہا ہے. آج میری اور آپ کی شکر گزاری کیا ہے؟ ہماری زبان تو چلتی ہے صرف اور صرف نقبت، کدورت، ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی دشمنیاں، اور اسی کے اندر ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے. 4 عورتیں، 4 مرد یا 4 نوجوان ملتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کہ یہ زندگی ہے؟ نہیں، یہ زندگی اس لیے دی ہے اللہ رب العالمین نے. اللہ رب العالمین کو راضی کیجئے. دیکھیے ربانی انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں لگا رہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ جائے. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے محض دنیا کمانے اور دنیا کی دھن اور دنیا کی تعیشات کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر، جنگ خندق کے موقع پر، صحیح بخاری میں ہے کہ بھوکے اور پیاسے ہیں، چاروں طرف جو ہے وہ خندقیں کھود رہے ہیں مدینے کے کہ دشمن حملہ آور ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. صبح کے وقت میں نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے وہ محنت اور مشقت کر رہے ہیں. نہ ان کے پاس کوئی مزدور ہے نہ خادم ہے، خود جو ہے وہ کھدالے لے کر اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے وہ خندقیں کھود رہے ہیں، مٹی اٹھا کر لا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ کوئی عیش نہیں ہے سوائے آخرت کے عیش کے. اصل عیش و عشرت تو وہاں ہے. دیکھیے یہاں ہم آرام ڈھونڈتے ہیں، ہم یہاں پر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ آرام نصیب کر دے. دیکھیے یہاں آرام ملنے والا نہیں ہے. آرام تو تب ملے گا کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کر جائیے تو پھر آپ کی قبر میں آرام ہے اور آپ کے آخرت میں آرام ہی آرام ہے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو تکریمت، عزت عطا فرما. اور یقیناً اللہ رب العالمین نے ان کو عزت عطا فرمائی، ان کے تکریمت عطا فرمائی. آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو عزت بھی تو بخشی ہے. قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمین ان لوگوں کا احترام، ادب اور ان کی تعظیم، ان کا ادب کرتے رہیں گے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں عزت ہی تو ہے. تو بات کیا ہے کہ میں اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس طرح کی نصیحت کر رہے ہیں اور ان کا جو جوش اور جذبہ دیکھیے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس چیز کی بیعت کی ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جد و جہد کرتے رہیں گے. آج ہم نے دین اسلام قبول کیا ہے، جماعت المسلمین میں شامل ہوئے ہیں، ہم سے ذرا سی آزمائش یا ہمیں ذرا سی کسی بھی چیز کے اندر ڈال دیا جائے تو ہم تیار ہی نہیں ہوتے. تو بات کیا ہے کہ وہ جو جہاد اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلنا ہے اور دشمن جو ہے وہ آمنے سامنے ہوگا، اور اس وقت جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس وقت کون سی استقامت آپ کو وہاں پر روکے گی؟ تو آج اگر میں اور آپ کسی آزمائش میں جانے کو تیار نہیں ہے تو وہ آزمائش کیسے جو ہے وہ ہم برداشت کر سکیں گے؟ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہم باقی ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے. علی الاسلامی ما حیینا ابدا، ہم جب تک باقی ہیں، زندہ ہیں، ہم اسلام پر قائم و دائم رہیں گے. آج میں اور آپ اسلام پر اپنی زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہے. موت تو بہت دور کی بات ہے. دیکھیے موت جب سامنے آ جاتی ہے اور دشمن جب دو بدو ہو جاتا ہے تو اس وقت اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ وہی لوگ لگاتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ ہوتا ہے، کامل توکل ہوتا ہے. لیکن وہ توکل، وہ بھروسہ آج ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار جو ہے وہ اپنی زبان سے
تکلیف آمیز باتیں جو ہے وہ نکالتے رہتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر وہ اللہ رب العالمین کا خوف جاگزین نہیں ہوا ہے، دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ ہم بار بار واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ تو بھوکے پیٹ ہیں اور ان کا جذبہ اور جوش دیکھیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معاملہ تھا وہ دیکھا نہیں گیا، یعنی یہ آپ کی جو بھوک ہے جب دیکھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان سے برداشت نہیں ہوئی، اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اب ان کا ایک پالتو چھوٹا سا ایک جو ہے وہ بکری کا بچہ تھا، اور کچھ تھیلے کے اندر انہوں نے جو رکھے تھے، اور انہوں نے کہا یہ بکری کا بچہ ہے اور یہ جو ہے، اور جو لے کر انہوں نے پیسنا شروع کیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت جو ہے پتیلی میں ڈالا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے چل گئے۔ ان کے بیوی نے کہا تھا کہ دیکھو تم مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تھوڑا سا کچھ کھانا ہے، آپ اور آپ کے چند ساتھی جو ہیں وہ آ جائیں اور اس سے تناول کر لیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو لشکر جو محض اللہ رب العالمین کے لیے جد و جہد میں مصروف ہے، وہ اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی مقدار پوچھی، وہ مقدار بتائی، آپ نے فرمایا تو بڑا بابرکت کھانا ہے، یہ بڑا بابرکت کھانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اے خندق والوں، جابر کے ہاں تمہاری دعوت ہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اس سے کہو اگر آٹا گوندھ لیا ہے تو ابھی روٹی نہیں لگانا، اور اگر تندور میں روٹیاں لگا دی ہیں تو اسے باہر نہ نکالنا، ساتھ میں ایک اپنی پڑوسن کو بلا لو اور پتیلی میں سے ابھی سالن باہر نہیں نکالنا۔ اب جب وہ گئے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ نیک بخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو اس وقت کی جو بیویاں تھیں وہ بھی ہمت بنانے والی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی۔ پھر آپ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن جو ہے اس کھانے میں ڈالا، اللہ رب العالمین سے برکت کے لیے دعا کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس روٹی پر آپ کو سالن رکھتے اور لوگوں کو دینا آپ نے شروع کیا، اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو دیتے رہے، یہاں تک کہ تمام جتنے بھی لشکر کے لوگ تھے، تقریباً 1000 کا لشکر تھا، وہ اس تھوڑے سے کھانے سے مستفیض ہوا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، آپ کی دعاؤں کی برکت، آپ کے لعاب دہن کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ تاثیر رکھی تھی، اور اللہ رب العالمین کو ان تمام جتنے بھی لوگ تھے جو محض اللہ رب العالمین کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، انہیں کھلانا مقصود تھا۔ وہ تمام تر لوگ کھا چکے، محلے کے اندر کھانا وہ بانٹ دیا گیا، تندور میں ابھی بھی روٹیاں پک رہی تھی، اور وہ سالن جو ہے وہ پتیلی جو ہے وہ ابھی بھی جوشمان رہی تھی۔ بات کیا ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دین کے لیے محنت اور مشقت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ آج میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یار میرے کام کا کیا ہوگا، اور یہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلنا ہے یار، اس میں تو فلاں فلاں وقت آئے گا، یہ کام یہ ساری جس سے مجھے نہیں۔ آپ جب اللہ رب العالمین کے لیے نکلیں گے تو یقین جانیے اللہ رب العالمین وہ آپ کا کام بنائے گا، اور اللہ رب العالمین کام بناتا ہے۔ میں اور آپ یقین کریں کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہے، لیکن ہم اس رزق کو حاصل کرنے میں اتنے زیادہ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ نہیں رہتا۔ تو للہ میں اور آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو زندگیاں ہیں، وہ انتہائی قسم کرسی میں ان لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تب بھی وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں لگے ہوئے تھے، اور جب اللہ رب العالمین نے انہیں فراوانی دی، یعنی یہ دنیا عطا کی، تو پھر بھی وہ اس دنیا کے اندر اتنے زیادہ منہمک نہیں ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلتے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، بھنی ہوئی بکری یا کوئی ایسی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ دعوت دیتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو
کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہت زیادہ اچھے تھے. کیوں اچھے تھے؟ کہ جب ہم نے انہیں کفن دیا تو ہمارے پاس اتنی چادر تھی کہ اگر ہم سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانپتے تو سر کھل جاتا. یعنی یہ حالت تھی قسم کرسی کی. ایک چادر میں لوگ جو ہے اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کئی کپڑوں کا مالک بنایا. آج میں اور آپ کئی کپڑوں کے مالک ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو بات کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے بہتر تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام جو صحابہ گزرے ہیں ان کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے ان لوگوں کے لیے. تو بات کیا ہے کہ اس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور یہ کہتے رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین یہ تمام تر جو نعمتیں ہیں جو ہم اعمال کر رہے ہیں اس کا صلہ یہی دنیا کے اندر دے دے اور آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہو. یہ تڑپ ہے دل کے اندر. آج میری اور آپ کی تڑپ کیا ہے؟ آخرت کے حوالے سے تو ہے ہی نہیں. ہماری تڑپ صرف اور صرف دنیا. آج مل جائے مجھے، آج میں اپنے پیٹ کو کسی طرح بھی بھر لوں، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو، چاہے وہ کسی کا حق مار کر ہو، چاہے وہ کسی کو ذلیل کر کر ہو، کسی کی تذلیل کر کر ہو، کسی بھی طرح جو ہے وہ میں اپنے آج پیٹ کے اندر ڈال لوں. نہیں، دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمام تر نعمتیں آج اللہ رب العالمین ہمیں یہاں مہیا کر دے اور آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہو اور یہ وہ کہتے رہے اور روتے رہے اور اس کھانے میں سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا. تو اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کو مزین تو کیا ہے اور مزین کرنے کے لیے یہ تمام جو چیزیں بنائی ہیں ان سے بس اتنا ہی تعلق رکھیے جتنا کہ تعلق رکھتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کے پاس جا کر ملیں گے تو سرخرو ہو سکیں گے. اور اگر ہم نے اس تعلق کو اتنا زیادہ بڑھایا تو آپ یہ سمجھ لیجیے یہ دنیا جو ہے وہ ہمیں کھینچ لے گی اور اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو نہیں ہو سکیں گے. قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے جو بہتر بدرجہ چیزیں ہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ چیزیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ رب العالمین کی رضا ہے. اللہ رب العالمین کی رضا میسر آ جائے یہ کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ان بندوں کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ ہر حال میں یہ کہتے رہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا. بار بار اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے اپنے جو ہے وہ بخشش طلب کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے. تو فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر مصیبت کے وقت میں، مصائب کے وقت میں صبر اور استقامت سے کام لیتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور صبح کے وقت میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. یہ تمام اوصاف ان لوگوں کے ہیں جن لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، جن لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ جنت ہمیں میسر آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ تمام صفات اپنے اندر لانی ہے. صبر اور سچ بولنا، فرما برداری کرنا، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا اور صبح کے وقت میں اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین نے موقع دیا تو اس سلسلے میں ضرور جو ہے وہ آئندہ بیان کروں گا. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا.